بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سخن اس وحدہ لا شریک کے نام سے جو کالی راتوں میں کالے پانیوں میں کالے پتھروں کے نیچے چھپی کالی کالی حشرات کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے۔ ٹاک شاک ود عبدالواسع میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواسع کھوکھر۔ مسجد اقصیٰ قرآن و حدیث کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ اہمیت نہ صرف مسلمانوں کے ہاں بلکہ اہل کتاب کے ہاں بھی بہت ہے۔ اسی لیے یہود یا اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر ان کا حق ہے، اور مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر ان کا حق ہے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ یہ ان دونوں دعووں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہود کے ہاں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن اصل بات دیکھنا یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر اصلی جو حق ہے یا اصلی حقدار جو ہیں وہ کون ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا، آپ کو جو معراج ہوئی، اس کو ہم دیکھیں تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل اور بہت بڑا استدلال ہے جو ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اب اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں تو آپ کی سیرت سے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ یا کوئی بھی ایک ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عبادت گاہ میں عبادت کی ہو یا کسی اور کی عبادت گاہ میں کوئی نماز پڑھی ہو یا 2 رکعتیں پڑھی ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ میں معراج پہ جاتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور بات کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کرام کی امامت کروائی ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ امامت جو تھی وہ جاتے ہوئے تھی یا وہ امامت معراج سے واپسی پر ہوئی ہے۔ اہل علم نے اس کے اوپر مدلل گفتگو کی ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ امامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے۔ گویا اصل میں جو یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے نا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء کرام بھی موجود ہیں۔ گویا جو اس مسجد کو بنانے والے تھے، جو اس کے متولی تھے، جو اس کو سنبھالنے والے تھے، ان سب کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھوا کر اس بات کی طرف ایک واضح اشارہ کیا ہے اور ایک واضح دلیل دی ہے کہ اب اس مسجد کے اوپر جو حق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے جو اصلی حقدار ہیں وہ امت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس کی حقدار ہے۔ اس سے مزید ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اسلامی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں کہ انہوں نے کسی کی عبادت گاہ میں عبادت نہ کی ہو، بلکہ صحابہ کرام کی بھی یہ عادت تھی۔ مثال کے طور پر جب بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ گئے تھے تو آپ نے وہاں سے پوچھا کہ یہاں ایک مسجد تھی، اس کے متعلق مجھے بتایا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایک پادری نے سیر کروانے کے لیے آپ کو لے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی دوران
نماز کا وقت ہو گیا، تو پادری یہ کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا یہ چرچ میں نماز ادا کر لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ چرچ میں نماز ادا نہیں کروں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے چرچ میں نماز ادا کر دی تو پھر مسلمان کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرچ کی جو سیڑھیاں تھی وہاں پہ اکیلے نماز پڑھی اور جماعت بھی نہیں کروائی، اور بعد میں لکھ دیا، ان کو احساس ہوا کہ ممکن ہے اس سے بھی مسلمان استدلال کریں کہ یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر، ایک سٹیٹمنٹ لکھ کے دے دی کہ یہاں پہ کوئی اذان نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی جماعت نہیں کروائی جائے گی۔ تو اس سے بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرچ کے حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو بعد میں مسلمان اپنی عبادت گاہ تصور نہ کر لیں، تو پھر جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کی باقاعدہ نشاندہی کی، وہاں پہ نماز پڑھی ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں وہ یہود کی عبادت گاہ ہوتی، مسلمانوں کی نہ ہوتی، تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نماز نہ پڑھتے جیسے انہوں نے چرچ میں نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے معراج کے واقعے سے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکاری ایک اعلان تھا انبیاء کی موجودگی میں کہ اگرچہ اب قبلہ آئندہ بدل جائے گا، لیکن اس کے جو متولی ہیں، اس کے جو حقیقی وارث ہیں، وہ امت محمدیہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ بھی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، اور اسی ایک دلیل کی بنیاد پر امت مسلمہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حقیقی وارث مسلمان ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا دلائل کے ساتھ کہ مسجد اقصیٰ پر ہمارا حق ہے، لیکن اس میں کچھ شبہات اور اعتراضات بھی ہیں، جیسا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان نے کی، اور یہود کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان تو ہمارے نبی ہیں، تو اس پر ہمارا حق ہوا۔ تو پروفیسر صاحب آپ اس کی وضاحت ذرا فرما دیں۔ عبد الواسع بھائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے، بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور حدیث کو دیکھیں جو بخاری و مسلم میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی مسجد اس دنیا میں بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المسجد الحرام، بیت اللہ، مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے۔ اور پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ ہے جو دوسری مسجد ہے۔ تو صحابی پوچھتے ہیں کہ کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، مطلب ایک مسجد بنی پھر دورانیہ کتنا ہے ان دونوں کے درمیان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 سنتاً، 40 سال کا ان کے درمیان وقت ہے، وقفہ ہے۔ اب اگر جیسے مشہور ہے کہ مسجد حرام، بیت اللہ، اس کو تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا ہے، تو اگر ہم یہ اس بات کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقت ہے، جبکہ حدیث میں آ رہا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ 40 سنتاً، 40 سال کا وقت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی اور تحقیق کرنا ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ پھر اس کی کیا ایک لاجک، اس کی کیا ایک منطق بنتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ہر امت میں رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قبلہ بھی تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ تھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم، اس کی آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ بنیادی طور پر یہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی کہ جب حضرت ہاجرہ
علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ایک جہاں پہ اب بیت اللہ ہے وہاں پہ بیابان ایک جنگل میں چھوڑ آئے، تو جب واپس آپ لوٹے تو وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کوڈ کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 ہے کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے جو بیابان ہے، وہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، اور میں نے کہاں پہ چھوڑا ہے؟ عند بیتک المحرم، ایک بڑا جو حرمت والا گھر ہے اس کے نزدیک میں اس کو چھوڑ کے آیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، تو پھر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں کہ عند بیتک المحرم، کہ میں ایک بڑے حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑ کے آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں بھی یہ بات موجود تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلے موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن حجر علیہ الرحمہ، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول نقل کیا ہے، ان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا تو بیت اللہ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر سے قبل بیت اللہ موجود تھا، تو اگر موجود تھا تو وہ پھر کس نے بنایا ہے؟ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ بیت اللہ کو پھر کس نے بنایا ہے تو اس کے بارے میں بھی تاریخ کے اندر، روایات کے اندر باتیں موجود ہیں۔ تو امام بہقی نے ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ کچھ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم اس بات کا دیا کہ وہ ببناء الکعبہ، کعبہ کو تعمیر کریں، اور پھر تعمیر کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس کا طواف کریں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، انت اول الناس، کہ لوگوں میں سے آپ پہلے شخص ہیں، اور یہ جو گھر آپ نے تعمیر کیا ہے یہ پہلا گھر ہے جو تعمیر کیا گیا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر حضرت ابراہیم کے بجائے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ امام ابن کثیر نے مسند عبد الرزاق کے حوالے سے بھی ایک روایت نقل کی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ امام ابن حجر علیہ الرحمہ نے ابن حشام کے حوالے سے ایک قول نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور پھر ان کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ مسجد اقصیٰ کو تعمیر کریں۔ تو امام ابن حجر نے ان ساری باتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی تعمیر آدم علیہ السلام نے کیا تھا اور مسجد اقصیٰ کو بھی تعمیر آدم علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ جو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بھی تعمیر کیا، مسجد اقصیٰ کو بھی تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے وہ پہلے نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا بلکہ اس کی تجدید کی ہے، تاسیس نہیں کی، اس کی تجدید کی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کو نئے سرے سے نہیں بنایا، یعنی بالکل کہ وہ وجود میں نہیں تھی اس کو تعمیر کیا ہے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تجدید کی ہے، تاسیس نہیں کی۔ بلکہ امام طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے داؤد علیہ السلام نے وہ کام شروع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اس کو کمپلیٹ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کرواؤں گا۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمارے سامنے یہ بات نکلتی ہے کہ نمبر ایک، یہ جو اعتراض ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا ہے، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ساری باتوں کو ہم اکٹھا کریں تو بات نتیجتاً یہ نکلتی ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی اور مسجد اقصیٰ کو بھی جو پہلی دفعہ تعمیر کرنے والے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر نہیں کیا بلکہ اس کی تجدید کی ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے، اس کی تاسیس نہیں کی۔ لہٰذا یہ اعتراض جو ہے یہ تاریخی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے یہ اعتراض نہیں بنتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اس کو تعمیر کیا تھا، لہٰذا یہ ہمارا حق ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا
تو اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے. جی جی ناظرین، اس کے بارے میں چند اور اعتراضات اور شبہات بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جلد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تب تک کے لیے خیال رکھیے گا. خدا حافظ.